بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 134 اور 136، آیت نمبر ہے 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق وعدہ، الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، کیا وعدہ لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں کے سامنے ضرور اس کی وضاحت کرو، اس کتاب کو بیان کرو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کتاب کو چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھینک دیا اس کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، واشتروا به، اور لیا بھی اس کتاب کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، فبئس ما یشترون، تو بہت برا ہے جو انہوں نے یہ سودا کیا۔ یہودیوں کے متعلق پیچھے ہم نے پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں من غلط باتیں کہیں کہ ہمیں یہ بات کہی گئی ہے جس نبی کی قربانی آگ کھا جائے وہ نبی ہوتا ہے، آپ نبی نہیں ہیں چونکہ قربانی آگ نہیں کھاتی۔ تو اس طرح کے من گھڑت باتیں پیچھے بیان ہو گئی ہیں جو یہودیوں نے نبی علیہ السلام پہ اعتراضات کیے تھے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا کہ جو تورات کے اندر ہے وہ سارا بیان کرنا ہے، اور خاص طور پہ تھا نبی علیہ السلام کے متعلق جو نبوت کی دلیلیں تورات کے اندر موجود ہیں وہ لوگوں کو بتلا دو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھپا لیا، وہ دلیلیں نبی علیہ السلام کو نہیں بتلائی۔ آج یہ کام باتیں یہودیوں کی ہو رہی ہیں، لیکن آج کے معاشرے میں مسلمانوں میں یہ عیب آ چکے ہیں، یہ برائیاں مسلمانوں میں آ چکی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کو چھپانا، دین کے احکامات کو چھپانا، یا دین کے احکامات کو محض چند پیسوں کے عوض بیچ ڈالنا، چند پیسوں کے عوض غلط فتوے دینا، یہ آج کے مسلمان کام کر رہے ہیں۔ آج بہت ساری کمپنیاں آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، جو سود کے نام پہ ہے، جوے کے نام پہ ہے، اور ان کے پاس علماء کے فتوے موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے فلاں مولوی کا، ہمارا کاروبار، ہماری یہ کمپنی ٹھیک ہے، کام ان کا جوے پر ہوتا ہے یا سود پہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کام آج امت محمدیہ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا حق کو چھپانا نہیں ہے، کبھی بھی حق کی بات کو چند پیسوں کے عوض بیچنا نہیں ہے۔ امام حسن بصری یہ تابعی ہیں، ان کی والدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی لونڈی تھی۔ چونکہ ان کی والدہ ہماری ماں ام سلمہ کی لونڈی تھی، اسی مناسبت سے حسن بصری کی پرورش ماں جی کے گھر کے اندر ہوئی ہے، چھوٹے بچے تھے تو ماں جی سے پھر علم بھی حاصل کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت کریمہ، یہ جو آیت نمبر 187 ہے، اس آیت کے حوالے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ اس امت سے بھی، اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھی یہ عہد لیا ہے کہ امت کا کوئی بھی بندہ ہو، خواہ عالم ہو، کوئی بھی ہو، دین کی کوئی بھی بات اس کے اوپر چھپانا وہ حرام ہے، کسی بھی دین کی بات کو چھپا نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے بڑے خلاف تھے، ان پر تنقید کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف ایک سخت گورنر تھا، بہت بڑا قاتل بھی تھا، معمولی باتوں پہ لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔
ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تجھے ڈر نہیں لگتا میں تجھے قتل کر دوں گا؟ کہا ڈر کس بات کا؟ قرآن کی یہ آیت نہیں ہے کہ کسی بھی بات کو چھپانا نہیں؟ اللہ نے ہم سے عہد لیا، ہم اللہ کا حق توڑ دیں؟ میں حق کو بیان کروں گا، قتل کرنا ہے تو کر دو، حق کو بیان کروں گا۔ مگر افسوس ہوتا ہے آج کے علماء حق کو بیان ہی نہیں کرتے، چھپا جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا جو بندہ علم کو چھپائے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں جہنم کی ایک لگام ڈالے گا۔ لگام کس لیے ہم ڈالتے ہیں؟ کسی کو قابو کرنے کے لیے، جانور کے گلے میں لگام ڈالتے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے۔ اب یہ عالم ہے، یہ بندہ ہے، اس کا علم اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، کوئی ہاتھی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے لگام ڈالیں گے ہم، تجھے کنٹرول کریں گے ہم، اور یہ کنٹرول جہنم کی آگ سے کریں گے۔ اس حوالے سے بڑی سخت وعید ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری گردن پر تلوار ہو اور میرے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہو اور مجھے کہا جائے فرمان نہیں سنانا ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی، میں گردن کٹوا لوں گا، فرمان ضرور سناؤں گا، اس کو چھپاؤں گا نہیں۔ آج ہمارے ہاں دین، جب سے ہم نے دین کو چھپایا ہے تب سے کیا ہوا؟ جتنی دین چھپانے میں ہم سے کوتاہی ہوئی یا دین کھل کر بیان نہ کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی، اتنا ہی باطل آگے پھیل گیا، باطل اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری خوشیاں ہوں یا ہماری غمیاں ہوں، مجھے آپ بتائیں ہماری خوشیاں، آپ سب جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، نہ ہماری خوشیاں اسلام کے مطابق ہیں نہ غمیاں اسلام کے مطابق۔ خوشیوں کے موقع پہ طرح طرح کے رسم و رواج ہیں، باطل آگے بڑھ گیا نا، حق پیچھے چلا گیا، باطل آگے چلا گیا۔ غمیوں کا موقع آ جائے اس سے زیادہ رسمیں، ایک مرنے والا مر گیا، ہم مولوی اس کے گھر میں جا کے طرح طرح کے کھانے پکا کے ہم کھا رہے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ اس کو دین کا نام دے رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اس کو اصال ثواب کہہ رہے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آگے سے یہ کہہ دیا جاتا ہے قرآن پڑھنے سے کون سا چیز حرام ہوتی ہے؟ ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے سے کچھ حرام نہیں ہوتا، ہمارا طریقے کار غلط ہے۔ دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مشہور حدیث ہے، مسجد کے اندر گئے وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے تھے۔ اب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا کو گناہ ہے؟ نہیں، گناہ نہیں، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کا طریقہ غلط تھا، وہ کینکریوں کے اوپر پڑھ رہے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ ابھی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے کو سیدھا نہیں ہوئے، انہوں نے بدعت شروع کر لی۔ تو مسئلہ کھانے پر قرآن پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تم نے طریقہ جو ایجاد کیا یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اصول سب کے ہاں یہی ہے، سب کے ہاں، سب علماء کے ہاں اصول یہ ہے، دین کے نام پہ ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام کیا جائے اس وقت تک اس کا ثواب نہیں ملتا جب تک وہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو۔ آسان سا مسئلہ ہے بس۔ آپ ایک کام ثواب کی نیت سے کرنے لگیں، اس کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونا ضروری ہے، اگر ہے تو ثواب ہے، اگر نہیں ہے تو ثواب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کسی بھی دن دعوت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایک دن مخصوص کر لیا، یہ بھی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر غلط یہ ہے کہ آپ نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا، غلط یہ ہے کہ اس کو اصالِ ثواب سمجھ لیا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بتلائی تھی۔ فرمایا بندہ فوت ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے سوائے تین چیزوں کی، ایک صدقہ جاریہ بندہ کر جائے اس کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے، علم جو پھیلا دیا، یہ جو علم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بیان کریں گے، یہ جو علم ہم پھیلا رہے ہیں اس کا ثواب کرنے کے بعد آدمی کو ملتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز ولد صالح، نیک اولاد یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرے۔ ان 3 کے علاوہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں بتلایا۔ تو یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے؟ اپنے پیٹ کی خاطر۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا واشتروا فنبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا، صرف پیٹ کی خاطر ہو رہا ہے۔ لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ، ہم حق کو چھپاتے ہیں، حق لوگوں کو بیان کر دیا تو یہ دار روٹی ساری بات ہو جائے گی۔ فنبذوہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انہوں نے پیچھے پھینک دیا۔ اب پیچھے پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی کتاب، یہ قرآن ہے، پڑھے نہ پڑھے لیکن اس کو اپنے پیچھے نہیں پھینکے گا۔ تو پیچھے پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے
اس کو پس پش ڈال دینا، اس کی طرف نظر ہی نہ کرنا۔ اب دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر قرآن غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھا ہوتا ہے، یہ پیچھے ہی ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھ کر پڑھتے نہیں ہیں، رکھا ہوا ہے بس، یہ ہے پیچھے کرنا۔ قرآن کو پیٹھ پیچھے لگا دیا، کہیں کھول کے پڑھا ہی کوئی نہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے آج قرآن ہم کیوں نہیں پڑھتے، یا مسلمان امت محمدیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور وقت ہم نے کس کو دیا ہوا ہے؟ دنیا داری کو دیا ہوا ہے۔ سارا دن محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، قرآن نہیں کھولتے، تو یہ کیا ہے؟ جو وقت ہم نے قرآن کو دینا تھا وہ نہیں دیا، یہ ہے مطلب اس کا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، سارے دن کی لسٹ، جس طرح میں نے جمعے کے اندر بھی کہا، سارے دن کی لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ صبح کا ناشتہ ہم نے کرنا ہے، فلاں کام پہ جانا ہے، فلاں ٹائم چائے پینی ہے، فلاں ٹائم ریسٹ کرنی ہے، فلاں ٹائم دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہے، پورا ماحول ہم بنا لیتے ہیں، لیکن اس 24 گھنٹے کا جو پوری لسٹ ہے اس کے اندر نہ نماز ہے نہ قرآن ہے۔ 10 منٹ کے لیے بھی ہم نہیں رکھتے، 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ ہیں یہ تلاوت قرآن بس کرتے ہیں، 10 منٹ تو کرتے ہیں، وہ بھی ہماری لسٹ کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ہے مطلب فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ قرآن کو پیچھے رکھا ہوا، آگے نہیں رکھتے، آگے رکھ کے پڑھنا تھا نہیں پڑھا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو قرآن بیچ دیا۔ اب ہم قرآن کیسے بیچتے ہیں؟ قرآن کا ایک بیچنا تو یہ ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا، غلط مسئلے بیان کرنا۔ دوسرا قرآن بیچنا یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ وقت نہیں ہے، جو وقت قرآن کو دینا تھا وہ بھی دنیا کو دے دی، مقصد یہ ہے دنیا تھوڑی سی زیادہ حاصل ہو جائے، تو قرآن چھوڑ کر جتنی بھی دنیا حاصل کر لیں گے، فرمایا ثمنً قلیلا ہے، وہ گھاٹے کا سودا ہے، فبئس ما یشترون، وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ مروان ایک خلیفہ تھا، اس نے ایک دفعہ اپنے دربار، اس کا درباری تھا ابو رافع، اس نے اس کو کہا کہ جاؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے پاس جانا ہے اور مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ایک بندہ ایک کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کام سے لوگ مجھ پر خوش ہوں، اس لیے وہ کام کرتا ہے۔ ایک تو کام کیا اور یہ سوچا لوگ خوش ہوں، اور ایک کام بھی نہیں کیا، اسے پتا ہے کہ میں نے کام نہیں کیا لیکن وہ چاہتا ہے لوگ میری تعریف کریں، نام میرا لگ جائے، محنت کسی اور کی ہے، نام میرا لگ جائے۔ تو مسئلہ یہ پوچھنا کیا یہ گناہ ہے؟ کیا اس پر عذاب ہوگا؟ ایک تو بندے نے کام کیا ہے، ایک کا کام بھی نہیں کیا، محنت کسی اور کی، اور بندہ کہتا ہے لیبل میرا لگ جائے، نام میرا ہو جائے، تو پوچھا کیا اس پر گناہ ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ مسئلہ کیا، انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی۔ اب قرآن پڑھ کے انہوں نے یہ جملہ بولا، یہ کام تو یہودیوں نے کیا تھا، مسلمان ہو اور یہ کام کرے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مسلمانوں کی شایان شان ہی نہیں ہے وہ یہ کام کرے۔ اللہ نے آیت تو یہودیوں کے بارے میں نازل کی، یہودی یہ کام کرتے تھے، دین کو چھپا لیتے تھے، پتہ ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، کام کسی اور نے کیا ہے، کریڈٹ مجھے مل رہا ہے، تو یہ بھی اس نے بات چھپا لی ہے۔ تو کسی بھی چیز کو چھپانا، حق بات کو چھپانا، یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمان تو تصور میں یہ کام کرے، لیکن آج یہ دیکھ لیں شاید ان سے زیادہ ہم مسلمان کام یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ عذاب دیتے ہیں۔ تو بہرحال دین کو چھپانا، دین کی کوئی بات چھپانا یہ بالکل حرام ہے، اس لیے جیسے جیسے ہم نے دین کے احکامات چھپائے، لوگوں کو کھل کر بیان نہیں کیا، بدعات آگے آ گئی، باطل آگے آ گیا، اور ہماری ساری خوشیاں غمیاں اول سے آخر تک، دین شاید 5% یا 10% اس میں ہے، باقی سارا ہی ہم نے رسم و رواج اور باطل کو آگے کر لیا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، دین دیکھیں، جب دین بیان نہیں کریں گے دین غالب نہیں ہوگا، اور غلبہ دین ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں فلاں کرے گا تو میں بھی کر لوں گا، یہ سارا معاشرہ ایسا کر رہا ہے، میرا اکیلا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا سارا معاشرہ کرتا، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تو نے کیا کیا۔ تو بدلتا ہے اللہ تعالیٰ حالات اس وقت جب انسان اپنے دل کو بدلتا ہے، تو انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے جہاں تک انسان ممکن ہے، اپنے گھر میں، اپنے بار میں، خوشیوں غمیوں میں، کہ میں نے دین کے اوپر چلنا ہے۔ اگر ہم خود سے کوشش کریں گے تو دین غالب ہوگا، اگر خود سے کوشش نہیں کریں گے تو دین کا غلبہ، دین پیچھے ہو جائے گا، پھر بدعات نے جگہ لے لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا